بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید امن ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ التوبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے، یہ پارہ نمبر 11 ہے۔ 11ویں پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے، جبکہ سورۃ التوبہ کا یہ 14واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جنت ملے گی، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں مفسرین نے کی ہے، یہ اللہ کے ایک خاص فضل کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کی جان اور مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان اور مال بھی اس کا عطیہ ہے، پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ خوشی اس وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ التائبون کا مطلب ہے توبہ کرنے والے، العابدون کا مطلب ہے عبادت کرنے والے، الحامدون کا مطلب ہے حمد و ثناء کرنے والے، السائحون کا مطلب ہے سفر کرنے والے، الراکعون کا مطلب ہے رکوع کرنے والے، الساجدون کا معنی ہے سجدہ کرنے والے، الامرون مطلب حکم دینے والے، بالمعروف یعنی نیکی کا، والنہون اور روکنے والے، عن یعنی سے، المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کی حدود، وبشر اور خوشخبری دو، المؤمنین مومن یعنی مومن کی جمع ہے مومنین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثناء کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کے حدود یعنی اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ انہیں مومنین کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے یعنی گناہوں اور فواحش سے بچتے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرنے والے یعنی زبان سے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے والے، اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں، اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے، اور بعد نے اس سے جہاد مراد لیا ہے، تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں، غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ رہبانیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔
البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت حدیث شریف میں دی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث ہے، کتاب الایمان میں باب من الدین الفرار من الفتن، و کتاب الفتن باب التعرب ای السکنی مع العراب فی الفتنہ۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول اور عمل اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ نے اسے روک دیا ہے، اور یوں اللہ کی حدوں کو پامال نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں۔ یہ وہ بات ہے جسے قرآن میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، آمن و عامل الصالحات کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہاں اعمال صالح کی قدر تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت بزرگوار ابو طالب کا آخری وقت آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو آپ ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے تقرار پیش کر سکوں، یعنی دلیل پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ سورۃ قصص کی آیت انک لا تہدی من احببت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 355، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما۔ یہ آیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہیں، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائے، اور زندہ کفار مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدات وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوہ حلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور وہ صرف وعدہ کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار نجات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی، اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی بھی دعا اپنے اسی مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے ہی کی تھی۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعد صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔
البتہ جب ان کاموں سے جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیں، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہ تھا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعات العسرات من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر جب توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔ جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا ہے، اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، دوسرے فصلیں بھی تیار تھیں، تیسرے سفر خاصا لمبا تھا، اور چوتھا وسائل بھی نہیں تھے، وسائل کی بھی کمی تھی، اس لیے اسے تنگی کا قافلہ یا لشکر کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری طور پر ہونے والی کوتاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین و انصار کے اس سے پہلے گروہ کی توبہ اس مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تعمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا۔ یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مذکورہ وجوہ سے ابتداً تردد ہوا، لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور بخوشی جہاد میں شریک ہوا۔ دلوں میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے، بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا وہ مراد ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ خلفو کا وہی مطلب ہے جو مرجون کا ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ 3 صحابہ تھے، یعنی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے تھے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف باوجہ غفلت شریک نہیں ہوئے، بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا، تاہم اس دوران صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک سے مروی حدیث میں موجود ہے، ملاحظہ ہو صحیح بخاری شریف۔ یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا، یعنی 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہوزاری اور توبہ قبول فرمائی تھی۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو
ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر پیش فرمائے۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔